ماں کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے جو انبیاء اور مرسلین کی صفوں میں رکھ دیا ہے۔ بھئی سب کی تو مائیں ہیں نا، ماں باپ سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ چاہے جتنے سال پہلے مر گئی ہوں۔ کبھی موقع ملتا ہے شب جمعہ اپنی ماں کو یاد رکھیں، زندہ ہو تو قدموں پہ گر جاؤ۔ ماں ہی وہ دولت ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گی، اور ماں ہی وہ چیز ہے جو تمہیں جہنم تک لے کے جائے گی۔ ماں کی اطاعت لازم ہے، حکم ہے۔ ماں جب بھی آئیں، اچھا رسول اسلام بیٹی ہونے کے بعد بھی ماں کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، اسی لیے زہرا جب بھی آتی تھیں، جتنی مرتبہ آتی تھیں، جس وقت بھی آتی تھیں، رسول کھڑے ہوتے تھے۔ اسی لیے حکم ہے، میرے عزیزو توجہ کریے گا، شاید میرے جوان بچے آمادہ ہو جائیں، یہی کافی ہے۔ شب جمعہ اسماء افہام کی رات ہوتی ہے، اپنے بازو کو پکڑ کے ہلانے کی رات ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ماں آئے تو 2 مرتبہ کھڑے ہو، باپ آئے تو 1 مرتبہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ کہنا نہیں پڑتا ماں باپ کو، اگر ناراحت ظاہر ہوئی تو فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں ماں باپ کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ماہی کا تو رتبہ ہے کہ آئے تھے جناب مریم کے لیے، یہ آخری لفظ ہے جناب مریم کے لیے کہ یہ بچہ آیا کہاں سے۔ جناب مریم نے کہا یہ بولے گا، یہ جناب عیسیٰ کیوں بولے؟ کہا ایک ماں نے کہا یہ بولے گا تو بولا۔ یہ اللہ نے ماں کی زبان کو وہ رتبہ دیا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دینے والی شخص، یہ شخصیت ماں کی ہے۔ اور یہ ساری ماؤں کا کہاں تذکرہ کریں، جو ائمہ کی ماں ہو، اس زہرا کا کیا کہنا، محبت زہرا پیدا کریں، اطاعت خود بخود آ جائے گی۔ بس میرے عزیزو، جناب زہرا کے عدد 9 ہیں، لیکن 9 عدد ہیں پروردگار کے اور 9 عدد ہیں زہرا کے۔ اسی لیے بہار الانوار میں ایک روایت ہے کہ میں ابھی اپنی ماں کے فاتحہ پڑھوا دوں، آپ اپنے باپ کا پڑھوا دیں، یہ انہیں اپنے پڑھوا دیں۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے ایک چاہنے والے سے کہ دیکھو اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرنا، ہر وقت خیر، اس لیے کہ یہ دکھتی ہے اولاد میں۔ اولاد اگر اچھی ہوگی تو دعائیں ماں باپ کو ملتی رہیں گی، اولاد بری ہو جائے گی عذاب بھی ماں باپ کو۔ کیسے ہی خراب اولاد چھوڑ کے کیوں گئے؟ توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ تو پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا کہ میرے چاہنے والو، اگر یہ تم چاہتے ہو اپنی زندگی کو 9 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لو اور 9 حصے سمیٹ کر تمہیں در سیدہ تک، میری بیٹی تک پہنچا دے، تو یاد رکھو صرف اپنے مرنے والے کو نہیں، 3 مرتبہ صلوات پڑھو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اور پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھو۔ اور صرف اسے اپنے مردوں کو نہیں، آدم سے لے کر جتنے مومنین ہوں گے انہیں ہدیہ کر دو۔ کیا دینا نہیں آ رہا ہے کیا آپ کو؟ انہیں ہدیہ کر دو، 3 صلوات، 3 آیت الکرسی اور 3 صلوات، یہ پڑھ کے انہیں ہدیہ کر دو۔ ہوگا کیا؟ آبادیاں مایوس نہ ہو، اس لیے کہ تمہارے حقوق تمہارے 40 سال نسلوں سے ہے۔ علی کی تلوار اسی لیے نسل دیکھ کے چل رہی تھی، جس کی نسل میں تم باقی ہو، یہ بھی تو احسان علی ہے نا۔ تو ان مرحومین کو کون یاد کرے گا؟ تو یہ نہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا فاتحہ دیا ہو گیا، ہمارے بہت سے حقوق ہیں۔ آبادیاں سنو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم آدم سے لے کر ابھی تک، میری زندگی تک یا قیامت تک جتنے مومنین کو یہ ہدیہ دو گے، یاد رکھو اللہ آیت الکرسی کے ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ بنائے گا جو قیامت تک تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ فاتحہ تم نے ان کو دیا، تمہیں بھی اس کا ثواب، اس کو بھی اسے ثواب، لہذا دینا سیکھا کرو۔